رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیکچر میں بورڈ امتحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ انفال الدرس الثالث الف کا ترجمہ، معروضی، مختصر سوالات اور التمارین کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم سورہ انفال الدرس الثالث بے پڑھیں گے، آیات 65 to 69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ شارٹ کویسچن ہے، الفاظ کے معنی لکھیں۔ حرض ترغیب دو یا شوق دلاؤ، 20 20، 200 200، 100 100، 1000 1000۔ MCQs نمبر 1، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو ترغیب دو، کس کی؟ جہاد کی۔ نمبر 2، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو کافروں پر غالب رہیں گے، کتنے؟ 200 پر۔ شارٹ کویسچن ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ جہاد پر ابھارنے کے لیے ترغیب، جیسا کہ بدر کے موقع پر جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں موجود ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی عمیر بن حمام نے کہا، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس میں جانے والوں میں سے ہوگے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر جو بچی ہاتھ سے پھینک دی اور کہا، ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ تو طویل زندگی ہوگی۔ پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت دینے لگے، حتیٰ کہ عروس شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ اب خدا نے تم پر سے جو بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کس قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلا حکم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر گرا گزرا، کیونکہ اس کا مطلب تھا ایک مسلمان 10 کافروں کے لیے، 20 200 کے لیے، اور 100 1000 کے لیے کافی ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض ہے اور اس سے گریز ناجائز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما کر 1 اور 10 کا تناسب کم کر کے 1 اور 2 کا تناسب کر دیا۔ اب اس تناسب پر جہاد ضروری اور اس سے کم پر غیر ضروری ہے۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ پیغمبر کو شایع نہیں
کہ اس کے قبضے میں قیدی رہے جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور خدا غالب حکمت والا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے اسرا قیدی یسخینا وہ خون ریزی کرے آرازت دنیا دنیا کا مال فاکلو پس کھاؤ غنیمتم مال غنیمت شارٹ کویسچن اللہ نے قیدیوں کے متعلق کیا تبصرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی نبی کے مقام کے یہ بات شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے الکلمۃ والتراکیب ہر رز شوق دلاؤ ابھارو اسرا قیدی یسخینا وہ خون ریزی کرے کچل ڈالے آرازت دنیا دنیا کے فائدے التمارین پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی جہاد پر ابھارنے کے لیے ترغیب اے نبی مومنوں کو جہاد پر ابھارو اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر باری رہیں گے اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے سوال نمبر 2 ہے مدرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کریں ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اوکے اللہ